ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں 7 صورتیں ہیں اور آخری صورت جو ہے سورۃ الحدید، اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں مکی ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے اس میں عقائد، آخرت اور ایمان سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ مکہ والے آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، مر کر اٹھنے پر ان کا یقین نہیں تھا۔ تو اس صورت میں سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت آخر واقع ہو کر رہے گی۔ پچھلی صورت جو تھی سورہ قاف، اس میں بھی یہی مضمون تھا کہ تم اگر مانتے ہو یا نہیں مانو گے، قیامت تو آ کر ہی رہے گی نا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ انما توعدون لواقع لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی۔ والزاریات ذروا، یہ ایک انداز کلام بھی ہے بڑا زبردست، اور اس میں قسمیں اٹھائی گئیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی، پھر آسانی سے چلنے والی، اور پھر بارش برسانے والی۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کر فرمایا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہو کر رہنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جو جزا کا دن ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ اور آگے اور قسمیں اٹھائیں، اور اسی طرح آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ساری کائنات، اس کی نعمتیں، یہ سب انسان کے لیے بنائی ہیں۔ ہم ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں اللہ کی کتنی مخلوق، اللہ کا کتنا بڑا بنایا ہوا نظام، وہ سارے کا سارا چلتا ہے تب ہماری خوراک ہمیں ملتی ہے۔ اور جو ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہم لے رہے ہیں، اس میں اللہ کی کتنی بڑی کائنات جو ہے وہ اللہ نے اس میں نظام قائم کر رکھا ہے۔ جن کی آکسیجن نہیں ہوتی نا، وہ ہسپتال سے لینی پڑتی ہے، ان کو پھر دیکھیں کتنی مہنگی ترین آکسیجن ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ آکسیجن ہم مفت میں استعمال کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں کہ سارا کائنات کا نظام اللہ نے ایسے بیکار تھوڑی بنایا ہے۔ الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں یہ سب انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے آگے جو ہے سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کا قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو انجام ان کا کیا ہوگا۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن، قیامت کے دن، ویل، ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، جو آج اس وقت جھٹلا بھی رہے ہیں اور اپنے کھیل کود میں مست ہیں۔ انہیں یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف، دھکیل کر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر آگے مشرکین مکہ سے چند سوال بھی کیے گئے ہیں اس صورت میں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، بتاؤ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ خود پیدا کیے گئے یا وہ خالق ہیں، انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا زمین آسمان میں انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کچھ ہے۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم، ان ساری باتوں کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی سیڑھی آسمان کی طرف لگا کر جاؤ اور پھر دلیل لے کر آؤ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لیں اور تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کسی قسم کی مزدوری مانگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ آگے جو ہے سورہ نجم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو تھے وہ شاعر، مجنون اور معلوم نہیں کیا کیا آپ کے القابات اور نام رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل کی اور فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، قسم ستارے کی کہ جب وہ گرے
کہ تمہارا ساتھی رسول نہ وہ بھولا ہے نہ وہ غلط راستے پر ہے. تم جو کہتے ہو شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ بھولا نہیں، درست بات کی ہے اللہ کی طرف سے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نہیں یہ بولتا مگر اللہ کی وحی سے. علمہ شدید القوا، اس کو ایک مضبوط طاقتور فرشتوں نے سکھایا ہے. اور آگے کبیرہ گناہوں سے اگر کوئی انسان پرہیز کرتا ہے مومن، تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ کے لیے زمین و آسمان، اس میں سب جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی برائیوں کی سزا ملے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو ان کی برائیوں کا جو ہے صلہ ملے. الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر تھوڑا ان سے انسانی کمزوری کی وجہ سے چھوٹے گناہ ان سے اگر ہو جاتے ہیں تو ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب وسیع وسعتوں والا اور بڑی مغفرت والا، اللہ انہیں معاف کر دے گا. آگے سورہ قمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شق قمر کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی معجزہ دکھائیں جس طرح پہلے انبیاء دکھایا کرتے تھے تب ہم مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. چاند پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، مگر انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی بات نہ مانی اور اسے بھی جادو قرار دیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جادو ہے، اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سب نے جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام مشرکین مکہ کا بھی یہی ہوگا. آگے پھر سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان جو ہے قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت انداز بیان رکھنے والی صورت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے عجائبات اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اس کی طرف بھی اشارے کیے ہیں. اور پھر اللہ نے جنت کی بہاریں اور نعمتیں بیان کی، نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب وہ بیان کیا کہ اس میں بڑا زبردست انداز کے ساتھ پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اللہ اپنی ذات کا تعارف کرایا. پہلے الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، بولنا سکھایا، سورج چاند ستارے بنائے، اور زمین والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا. اور پھر جو ہے فیہا فاکہۃ، اس میں تمہارے لیے پھل ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور خلق الانسان، انسان کو کس طرح تخلیق کیا. اور پھر رب المشرقین ورب المغربین، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ ساری زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب کی ذات جو بڑی عزت والی، جلال والی، کرم والی ہے، وہی باقی رہے گی. یسألہ من فی السماوات، اس رب سے سب سوال کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں، سارے اللہ سے مانگتے ہیں. کل یوم هو فی شان، اس رب کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور پھر سنفرغ لکم، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم فارغ ہوں گے، ایھا الثقلان، تم سے ہم پوچھیں گے جن و انسانوں کی جماعت. اور پھر اللہ نے بڑا زبردست چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر رب کے فرما بردار نہیں بنتے، تم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کرتے ہو، تو فنفذوا، رب کی زمین کو چھوڑ دو، بھاگ جاؤ. فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے. تو انسان کے لیے کتنا بڑا جو ہے سمجھنے کی یہاں پر دعوت ہے کہ ایک انسان اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، رب کی زمین پر رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، پھر اس رب کی نافرمانیاں کرتا ہے. جس طرح کوئی کہے نا، باپ گھر میں کہے اپنے بیٹے سے، کوئی ادارے کا مالک اپنے ادارے کے کسی ملازم سے کہے کہ یہاں میرا نہیں مانتے نا، پھر یہاں سے بھاگ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین پر رہ کر، میرا کھا کر، میری نعمتیں استعمال کر کے اگر تم میری فرما برداری نہیں کرتے تو پھر میری زمین پر رہنا چھوڑ دو، بھاگ جاؤ.
یرسل، اللہ فرماتے ہیں اب ڈھیل دی ہوئی ہے نا، ایک وقت آئے گا یرسل علیکم اشواظ من نار، ہم تم پر آگ کے شعلے بھیجیں گے اور تمہیں اکٹھا کریں گے. پھر آخر جب آئے گی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا، اور یومئذ لا یسأل، پھر اس دن مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا. یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانیوں سے. یؤخذ بالنواصی والاقدام، کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، کسی کو پیروں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں گھسیٹا جائے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے ہوئے پانی میں اور کبھی جہنم کے آگ میں گھسیٹا جائے گا. اور آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جنتان، اللہ نے 2 جنتیں دینی ہیں، اور دونوں جنتوں کا آگے تذکرہ ہے کہ کیسی جنتیں ہوں گی. وہ فیہا کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے جو ہے نا جوڑے جوڑے ہوں گے. متکئین علی فرش، وہ بڑے بڑے تختے ان کے لیے لگے ہوں گے، ان پر ٹیک لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے. اور وہاں پر قاصرات الطرف، نظریں جھکائی ہوئی ان کے لیے حوریں ہوں گی، پھل ہوں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے. اور ایسی حوریں کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں. اور پھر دوسری جنت ہوگی، اس میں مدہامتان، بڑے گھنے سایوں والے درخت ہوں گے. فیہما عینان، اس میں چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے. فیہما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے. ونخل، کھجوریں ہوں گی. ورمان، انار ہوں گے. فیہن خیرات حسان، بڑی نیک سیرت خوبصورت وہاں پر جو ہے عورتیں ہوں گی. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو خیموں میں چھپی ہوئی اپنے جنتیوں کا انتظار کر رہی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے ان کو نہیں چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اس جنت کے لیے محنت کریں، اس جنت کے لیے جو ہے کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں. یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ یہ جنت عطا کر دے. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. اس صورت میں نا، سورہ واقعہ میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. 3 قسم کے لوگ کون کون سے ہوں گے؟ ایک ہوں گے سبقت لے جانے والے، والسابقون السابقون. ایک ہوں گے پاس ہونے والے، جنت میں جانے والے. ایک ہوں گے فیل ہونے والے، جہنم میں جانے والے. اور جو اعلیٰ ترین درجہ ہوگا وہ پوزیشن ہولڈر، سبقت لے کر جانے والے. واصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. اور والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں نا، ان کے تو کیا ہی کہنے. ان کے لیے کیسی جنت ہوگی کہ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم، ان پر چھوٹے چھوٹے بچے خادم ان کے وہ شراب طہورا، شرابن طہورا کے جام لیے ہوئے آئیں گے، وہ پھل لیے ہوئے، گوشت لیے ہوئے ان پر چکر لگائیں گے. باکواب و اباریک، پیالے ہوں گے اور سرائیاں ہوں گی، ان سے ڈال ڈال کر ان کو دیں گے، شراب پئیں گے. وفاکہۃ، پرندوں کا گوشت ہوگا. ولحم طیر مما یشتہون، پھل ہوں گے ہر قسم کے اور پرندوں کا گوشت ہوگا. حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم عمل کرتے رہے. جو دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی، دنیا میں حرام کے قریب نہیں گئے، دنیا میں اپنے نظروں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھی، دنیا میں اللہ کے فرما بردار رہے. جزاء، یہ اس کا بدلہ ہے، ما كانوا يعملون، جو تم عمل کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اس میں جنت میں کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، جہاں سے بھی آواز آئے گی سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور پھر دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود، وہ بھی بیریوں کے درخت ہوں گے. طلح منضود، بڑے لمبے لمبے سائے ہوں گے. اور ماء مسکوب، بہتی ہوئی پانیوں کی آبشاریں ہوں گی. وفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے ان کے لیے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جو ہے سابقون میں شامل کر لے. سابقون کون ہیں؟ نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے، راتوں کا لمبا قیام کرنے. آپ دیکھیں نا رمضان کی راتیں ہیں، ایک ہے کہ فرض عبادت، روزہ رکھ لیا، فرض نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، وہ فرض ادا ہو گئے، اب وہ بندہ مجرم نہیں ہے. ایک ہے کہ سبقت کرنی ہے کہ یہ رمضان کی راتیں میں تھوڑا اور عبادت کر لوں، میں ذرا بیٹھ کر قرآن پڑھ لوں، میں درس سن لوں، میں آج آگے چل کر جو ہے اذان دے لوں، میں رات کو جو آج نہیں سوؤں گا، میں دن کو نیند پوری کر لوں گا، رات کو میں نے قیام کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی. یہ ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا. رمضان کے دن ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے افطاری کرانی ہے،
رمضان کے دن ہے، میں نے کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ جانے نہیں دینا، کسی بھی نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کا کام کریں. یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنے والے، یہ سبقت لے جانے والے، جنت میں بھی سبقت لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم اگر حرام سے بچیں. پچھلے دنوں میں نے ایک جمعہ جب پڑھایا تھا رمضان سے پہلے، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ 4-5 کام کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی آپ حفاظت کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اپنے معاملات کو آپ درست کریں، یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں، عبادت سے جوڑیں، نفلی عبادت کریں، فرض عبادت کریں، صدقات و خیرات کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں سبقت کرنے والوں میں شامل کر لیں گے. نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھیں. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے بچائیں، کانوں کو حرام سننے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائیں، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالنے سے جو ہے بچائیں اپنے آپ کو. یہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں اور پھر نیکی کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ سبقت لے جانے والوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کر لیں گے. اور آگے تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو اصحاب جو ہے شمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے، جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی ہوں گے، جہنم ہوگی، تھوہر کا درخت ہوگا، اور ایسے پانی پی رہے ہوں گے شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی، پانی بہت پی جاتا ہے، اس طرح وہ بھی پیاسے ہوں گے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ نے اس صورت میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد آگے سورہ حدید ہے. سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، سورہ حدید کا جو موضوع ہے، یہ مدنی صورت ہے. سورت کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں انہی کے لیے سب سے بڑا اجر ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جو فتح مکہ سے جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے صحابہ کرام، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کے مقام ان مرتبے تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اس صورت میں دنیا کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ دنیا کیا ہے. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کھیل کود ہے. وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے میں تفاخر، فخر کرنا، اپنے حسن پر فخر، اپنی جوانی پر فخر، اپنے کپڑوں پر فخر، اپنی چیزوں. دیکھیں نا، یہ ایک دنیا کی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں. بندہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہے، تقریباً 14-15 سال تک، اس کی زندگی صرف لہو و لعب ہے، وہ کھیل کود اس میں جو ہے زندگی گزر رہی ہے اس کی. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ اب میں نے بننا سنورنا بھی ہے، خوبصورتی، ٹیپ ٹاپ. تفاخر کا معنی ٹیپ ٹاپ، زندگی میں پھر ٹیپ ٹاپ آ جاتی ہے. تفاخر بینکم، یہ پھر اس ٹیپ ٹاپ میں پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے کپڑے فلاں برانڈ کے تھے، میرے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے پاس فلاں موبائل ہے، میرے پاس اس سے اونچا ہونا چاہیے. اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس اور زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ پھر مقابلہ بازی آ جاتی ہے دنیا میں. یہ چلتے چلتے جب انسان کی عمر جو ہے ڈھلتی ہے، تقریباً 40 سال تک جا پہنچتا ہے، پھر تکاثر فی الاموال، پھر کثرت آ جاتی ہے، پھر بڑھنا چاہیے مال. پھر وہ پیچھے نہ کھیل کود یاد رہتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ یاد رہتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہونی چاہیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرا مال زیادہ ہو، بینک بیلنس بڑھ جائے، دنیا کے مکان، دکانیں اور پلاٹ بڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر نہیں دیکھتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ، اللہ فرماتے بالکل اسی طرح جس طرح بارش برستی ہے. اعجب الکفار نباتہ، جو کسان جو ہیں ان کو کھیتیاں بڑی خوبصورت لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ثم یہیج فتراہ مصفرہ، پھر ان قریب وہ جو ہے بالکل زرد ہو جاتی ہیں اور سب ختم ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے. جوانی آتی ہے، رونقیں اور بہاریں آتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ پر قادر ہوں، جو مرضی کروں، میرے پاس جوانی ہے، حسن ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، مال ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ ان قریب جوانی ڈھل جائے گی، ان قریب حسن ماند پڑ جائے گا، ان قریب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں اور پھر آخر موت ہے.
یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں دکھ اور پریشانیاں نہیں ہیں، وہاں ہمیشہ کا آرام ہے، سکون ہے، لذتیں ہیں، راحتیں ہیں۔ ابھی ہم پڑھائے ہیں پیچھے سورہ واقعہ میں، رحمان میں، اسی کے لیے انسان کو کوشش کاوش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی جنت کے لیے کوشش کرنے والا بنا دیں، اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔